مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، ہاں جی کر سکتا ہے، عورت عورت سے کر سکتی ہے۔ بالکل کر سکتی ہے۔ آپ کے ہاں یہ گیز اور یہ لیسبین یہ جائز ہے؟ تو ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ، علماء کو لے لیں آپ حکمرانوں کو لے لیں، عام لوگوں کو اگین لے پھر لیں، آپ، تو بہت سوری ٹو زیادہ سے، تر اگین میں کہتا ہوں کہ 10 ارب مسلمانوں نے یہ کام کیا ہوگا انسانی تاریخ میں، 20 ارب نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن وہ تو اسی طرح جیسے کوئی مسلمان شراب پیتا ہوگا، اسی طرح جیسے کوئی مسلمان زنا کرتا ہوگا، نہیں لیکن یہ ساری چیزیں اسلام تو پرمٹ نہیں کر رہا نا۔ آپ نہیں، اسلام تو میں وہی عرض ہاں کر رہا ہوں کہ باضابطہ طور پہ نہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، نہ ہی اس کی کوئی اس تعزیر یا حد بیان ہوئی۔ آپ پوری اسلامی اس فقہ میں اسلام میں اغلام یعنی مرد کا مرد کے ساتھ یا رشتہ، عورت کا آپ کہہ عورت رہے کے ہیں ساتھ، کہ ہاں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، نہیں گناہ ہے، فحش کام ہے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ فحش کے حرام ہیں، نہیں ہے، وہ زنا کے نہیں ہیں۔ نہیں فحش کام، ممنوع نہیں ہے۔ نہیں فحش کام ہے، اور فحاشی جو ہے وہ منع ہے، تو ممنوع تو آپ کہہ ٹھیک ہے، سکتے ہیں کہ جی ممنوع ہے، نہیں نہیں، لیکن وہ میں تو یہ آپ بتا رہا ہوں کہ وہ تو آپ اس اے از اکول ٹو بی اینڈ بی از اکول ٹو سی دین اے از اکول ٹو سی کر رہے ہیں نا۔ میں تو آپ ہم، سے سمپلی پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ عمل حرام نہیں ہے، جی یہ اس پہ عمل بالکل بھی، اس جی کہیے، پرمیزیبل ہے۔ نہیں ممنوع ہے، فحش کام ہے، جس طرح معاشرے میں فحاشی ممنوع ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ یہاں امریکہ میں بیٹھ کے میں بھی جا کے کسی اسکرین پہ اپنی گاڑی لگا کے اسکرین پہ پورن نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ ہوں، تو میرا پورن دیکھنا جو ہے وہ کمرے میں، اکیلے کمرے میں دیکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی پابندی ٹھیک نہیں، ہے، کوئی پولیس نہیں آئے گی، لیکن اگر میں باہر کروں گا تو میں پکڑا جاؤں ہوں۔ گا۔ شادی کے بارے میں ملحدین کا کیا عقیدہ ہے؟ شادی کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں، اکثر جو لوگ پوچھتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میری شادی یا باقی مولدین ویسے ہی شادی کرتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی حضرت خدیجہ سے اسلام لانے سے پہلے۔ شادی ایک مذہبی کام نہیں ہے، شادی ایک سوشل کام ہے۔ آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ اپنی حیثیت جب آپ بدلتے ہیں، کنواری عورت یا غیر شادی شدہ عورت سے لے یا غیر شادی شدہ مرد سے شادی شدہ تک کے لیے اس کا اعلان ہوتا ہے، تو اس کا اعلان آپ نکاح کر کے کر لیں جس میں 2 گواہ موجود ہیں۔ اب اسلامی نکاح میں جو ہے وہ آپ کو کوئی آیات نہیں پڑھنی، آپ کو صرف 2 گواہ چاہیے، اور صیغہ پڑھنا ہے۔ اعلان کی کوئی صورت ہونی چاہیے، کوئی خطبہ نکاح ضروری نہیں ہے، کوئی آیات حدیث کچھ بھی ضروری نہیں ہے، مولوی صاحب ضروری نہیں ہے۔ حکومتیں جب بن گئیں تو اس کے بعد اس کی ریکارڈ رکھنے کا رواج پیدا رجسٹریشن ہوا، شروع ہو گئی۔ جی رجسٹریشن شروع ہو گئی۔ تو ویسے ہی آپ جس طرح چاہیں آپ شادی کریں، اگر آپ ملحد ہیں اور آپ ایتھیسٹ ہیں تو اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو اور وہاں کی گورنمنٹ کو پتا ہو کہ اب آپ کی سماجی حیثیت میں کیا تبدیلی آ گئی ہے۔ ٹھیک، اگر ڈاکٹر فراز صدیقی آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں ایک اور شادی کرنی ہے، تو آپ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی ایکس وائی زی خاتون ہو، ان نہیں مرد ان بھی کے ہو ساتھ سکتے آپ ہیں، کیسے؟ مطلب کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ میں ابھی تو میں نے اس طرف آنا ہے نا، ابھی تو آپ اتنی جلدی تھوڑی آج میں آپ کو بھاگ نہیں دوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، یاد آ گیا، جی جی بالکل۔ تو کیا کریں گے آپ؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو جہاں تک دوسری شادی کا سوال ہے تو یہ ایک سماجی چیز ہے، یہ مطلب یہ مذہبی چیز نہیں ہے، تو جب تک ٹھیک سماج ہے، اس کی اجازت نہیں دے گا میں نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کچھ اور ہو۔ آپ جی بار بار آپ ہر بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا اس کے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے آپ اسٹیٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ نہیں میں تو اسٹیٹ کا سہارا نہیں لے رہا، نہیں، اپنے میں مذہب کی اسٹیٹ کا بات کرنے سہارا کے نہیں لے لیے۔ رہا، میں آپ کو اصل میں یہ بتانا چاہوں، چلے میں زاویہ تھوڑا بدل لیتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم مذہب کی بنیاد پہ حق حلال حرام مانتے ہیں، ان کی ہاں، بنیاد اصل میں مذہب نہیں ہوتی بلکہ سماج کے قوانین ہوتے ہیں۔ مذہب آپ کو کچھ نہیں بتاتا، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جس پہ آپ اپنی زندگی برتتے ہیں، اس پہ لیبل اسلام کا لگ یعنی جاتا ہے۔ نہیں، جو اسلام کے اندر جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے یا جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، وہ سوسائٹی کی وجہ سے دی گئی ہے۔ عرب جی سوسائٹی کے اندر تو جی عرب سوسائٹی کے اندر تو شراب تھی، عرب ہوں، سوسائٹی کے اندر تو عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو اسلام نے کیوں آ کے ان چیزوں کو منع کیا؟ عرب جی سوسائٹی میں تو غلامی تھی۔
تو اسلام نے غلامی کو کہاں ختم کیا؟ اور جو بچیوں والے کے دفن کرنے والی بات ہے وہ اسلام سے پہلے کی روایت ہے. آپ پوری جاہلی ادب پڑھ لیں، پوری جاہلی ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا کہ یہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی. اس سے پہلے یہ کام ضرور ہوتا تھا. اور یہ وہ تو انفینٹیسائڈ جو ہے یہ انسان کرتے آئے ہیں. اب خیر یہ بات ہماری کہیں اور چلی جائے گی کیونکہ انفینٹیسائڈ کی تاریخ اسلام نے ان چیزوں کو منع انتہائی کیا رلانے تھا. والی ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ ہاں پورا قرآن مجید پڑھ لیں، آپ پورا احادیث کا ذخیرہ پڑھ لیں، آپ کو ایک آیت یا ایک حدیث نہیں ملے گی جو آپ کو یہ کہے کہ بچیوں کو یا اپنے بچوں کو مارنا منع ہے. آپ کو سورہ مار تکویر کی ایک مارنا آیت یعنی ملتی ہے. ان کو کل کرنا کل کرنا، جی. سورہ تکویر کی ایک ہے. آیت ملتی ہے کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا جو دفن کی گئی. یہ ایک آیت ہے سورہ تکویر کی ہے. یعنی جن صاحبوں کو شوق ہو پڑھ لیں. میں کہنے آپ کا کہہ یہ رہے ہیں کہ مطلب ہے، اسلام میں بچوں کو مارنا کی نہیں اجازت نہیں ہے. نہیں نہیں، آپ میری بات مکمل ہونے دیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں آپ کے پاس ایک نہ آیت ہے واضح نہ کوئی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عرب یہ پریکٹس چھوڑ چکے تھے. اور انفینٹیسائڈ یعنی بچوں کا قتل جو ہے یہ اس کی بہت ہی پرانی تاریخ ہے. انسان بہت پہلے سے بچوں کو مارتا آیا ہے، بالکل جانوروں کی طرح. سویلائزڈ سوسائٹی کے بعد یہ رسم چھوٹی ہے، نہیں تو انفینٹیسائڈ جو ہے وہ ہمارے شاید 2000 سال کے بعد بھی جو پہلے بھی جو ہے وہ کھلے عام ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو مار دیتے تھے. اس میں اسلام نے کوئی کمال نہیں کیا. اصل میں مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنی وہ حاشر اشار صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ نا وہ کھوپے چڑھا دیتے ہیں کہ اس کو وہی دیکھتا ہے. تو اگر ہم جب صرف اسلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار اسلام سے پہلے تو پوری دنیا یہ ڈوبی ہوئی تھی اب دلدل میں. جو آپ ہارڈ کور اسلام کے بارے میں جو ہارڈ کور آپ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نا، جیسے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، میں نے نوٹ کیا ہے کہ اسلام میں مرد کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا. اسی طرح آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اسلام بچوں کو مارنے سے اس کے خلاف نہیں ہے. تو میں یہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس پہ اتھارٹی نہیں ہوں. جی جی اور میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال ہم ان چیزوں کے اوپر کسی ٹھیک ہے اتھارٹی کے ٹھیک ساتھ ہے. جی جی انشاءاللہ بالکل. بات آپ کریں گے. اتھارٹی سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی، گوگل ان پہ آپ ڈال کے دیکھ لیں نہیں تو وہ زیادہ چیٹ جی پی ٹی آسانی ہے. تو اب دین، اب چیٹ جی پی ٹی میں تو سارا کا سارا نہیں آپ نہیں نہیں، وہ تو دین چلے نہیں. ایک آپ وقتی طور پہ آپ کوئی اس پہ ہیلپ آپ لے سکتے ہیں، مسلمانوں لیکن آپ کی دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہم ایک ریلیجس ذیل کے اندر ہوتے ہیں. اور جو عالم صاحب ہیں وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ نہیں نہیں یہ جھوٹے ہیں، ملدین اور دغا باز ہیں، مکار ہیں، یوں ہیں وہ ہیں. لیکن جب آپ اپنی تاریخ کھولتے ہیں تو آپ کو ایک الگ دنیا نظر آتی ہے. اور پھر آپ کے سامنے سوال آگے کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اسلام وہ ہے جو مجھے آج سمجھ میں آ رہا ہے، یا میں یہ مان لوں کہ پچھلی 1500 برس میں جو لاکھوں مسلمان گزرے ہیں، لاکھوں علماء گزرے ہیں، ہزاروں تفاسیر احادیث کے مجموعے گزرے ہیں، ان میں سے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. آپ کو پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملے گا. آپ کو فتوے مل جائیں گے کہ جی نہیں اس فلاں میں امام نے کہا دیکھیں، کہ یہ ایسا ہے. جی کہیے کہیے. آپ اس میں نا آپ لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ آپ چمٹے سے نا وہ چیزیں اٹھاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، چمٹے سے یوں پکڑ پکڑ کے دکھاتے ہیں، دیکھو یہ دیکھو یہ ہے اسلام میں. اچھی آپ لوگوں کا مثال ہے. لیکن جو آپ یہاں لوگوں پہ کا اصل میں طریقہ پوری واردات ہے، نہیں نہیں میں یہ طریقہ واردات ہی ہے نا. اب دیکھیں نا، اسلام نے جب یہاں تک اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو تھام کے کہا کہ اے کعبہ تیری حرمت بہت ہے لیکن ایک انسان کی جان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، مطلب میں دسیوں ہزار باتیں. اب وہاں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچوں کو مارنا نہیں، لو جی سمجھ بچوں کو مارنے کی بھائی اسلام نے اتنی بڑی ہولسٹک انسانیت کے احترام کی، انسان کی جان کی حرمت کی. اسلام کہتا ہے اپنی جان بچاؤ تمہیں سور کھانا پڑ جائے. مطلب یہ سب چیزیں اس کور کو، اس اسپرٹ کو ہی تو وہ ایمفسائز کر رہی ہیں. اسپرٹ کیا ہے کہ آپ نے جان کسی کی حفاظت کرنی ہے. تو پھر آپ آپ کے سے میں آپ آپ کی چپٹے سے وہ بات پکڑ کے دکھا نہیں رہی ہے. میں چمٹے سے بات پکڑ کے نہیں دکھا رہا، میں آپ کو پوری ہانڈی الٹ کے دکھا رہا ہوں کہ اس ہانڈی میں ہے کیا. تو یہاں پہ پھر ایک سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے گا کہ اگر یہ باتیں ایسی تھیں جو آپ بتا رہے ہیں، ساری باتیں، میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ وہ اس کی اصل کیا ہے اور وہاں پہ کیا قوانین تھے، یہ ساری باتیں اگر سچ ہیں، دا اسپرٹ آف اسلام وہی ہے جو آپ کو آج معلوم ہے،
تو پھر آپ کیا توجہ دیں گے کہ دوسری صدی، اچھا میں صحابہ پہ اور تابعین کبھی بات نہیں کرتا، صحابہ کے بعد لے لیتے ہیں، جب حضرت معاویہ اقتدار میں آ گئے، جب وہ آ گئے اقتدار میں، ملوکیت پہلا بادشاہ ان کو مانا جاتا ہے، وہ آ گئے اقتدار میں، تو اس کے بعد سے لے کے آج تک، یعنی آج سے میری مراد لیٹس سے فکس ڈیٹ 1924 جب آٹومن امپائر ختم ہوئی، تو اس وقت تک کیا مسلمانوں میں اگر یہ باتیں ہمیں ملیں اور ریمپنٹ، اگر آپ کوئی لگتا ہے کہ یہ اسلام کا اسپرٹ ہے اور انسان کی جان کی حرمت اور وغیرہ وغیرہ میں مولدین چمٹے سے نکال رہے ہیں، تو یہاں پہ میں ایک سوال کی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود سوچیے گا اس پہ، یا سننے والے اس کو سرچ کریں کہ صحابہ پہ میں کبھی بات نہیں کرتا، تو صحابہ کے دور سے آگے چلتے ہیں، حضرت معاویہ تک آ جاتے ہیں، صحابی وہ بھی ہیں لیکن ان کو پہلا بادشاہ مانا جاتا ہے، وہاں سے لے کے ایک دوسری ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں 1924 جب خلافت عثمانیہ کا باقاعدہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ کو ایسے اعمال ہر طرف دکھائی دیں، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ ریمپنٹ تھے، اتنے زیادہ عام تھے کہ جب عیسائیوں نے کروسیڈ کیے ہیں اور اس کے بعد وہ عربوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، تو وہ ان کو دا ڈرٹی عربس کہتے تھے، کیونکہ بائبل کے انوسار جو ہے وہ ہم جنس پرستی نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کی سزا موت ہے، لیکن ہمارے پاس اسلام میں ایسا کچھ نہیں تھا، اور وہ اتنی زیادہ عام تھی کہ وہ ہر کسی کو معلوم تھا، اٹ واز الاؤڈ کمپلیٹلی، اس پہ ہمارا آرٹ ورک موجود تھا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر ایک سوچنے والے مسلمان کے لیے کہ پھر یہ جو لاکھوں مسلمان پہلے گزرے ہیں، لاکھوں علماء گزرے ہیں، تفاسیر ہیں، حدیث کے مجموعے ہیں، قوانین ہیں، ہماری فقہ ہے پوری، اس میں پھر آخر اس پہ حد کیوں نہیں ایجاد ہوئی، وہاں پہ اجتہاد کیوں نہیں کیا گیا، لوگوں کو اقدامات کیوں نہیں کیے گئے کہ اس لعنت کو مٹایا جائے؟ میں عوام کی بات کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم جنس پرستی کی لعنت کو مٹایا جائے، ایسا ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ آپ کو اکثر ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کر دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ہے ایسا اس کو قتل کر دو، اور ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک کو سنسار کیا تھا، لیکن وہ بھی منقطع حدیث ہے، نہ اس میں واقعہ موجود ہے، نہ اس میں کس نے سنسار کیا موجود ہے، کون تھا وہ موجود ہے، وہ بھی موجود نہیں ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ جس کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو وہ ایک بالکل منقطع روایت ہے جو کہ بعد میں گھڑی گئی۔ بطور انسان آپ کی سوچ، کنوکشن اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک مرد سے شادی کرے اور ایک عورت سے شادی کرے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ میری جو جینیٹک میک اپ ہے اس میں مجھے اپوزٹ سیکس کے ساتھ فطری لگتا ہے، درست لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس لیے نہیں لگتا۔ تو یہی اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ غیر فطری عمل ہے؟ تو نہیں تو اچھا، اس کو میں ایک اور طرح سے بتانے کی کوشش پروہیبٹ کیا ہے۔ میں اس کو ایک اور طرح سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، الحاد میں آپ کو اپنے کہنا چاہیے کہ جو بھی آپ کا جینیٹک میک اپ ہے، کیونکہ یہ ایک جینیٹک چیز ہے، یہ بیماری نہیں ہے، اس کو بیماری مانا جاتا تھا، اس پہ موت کی سزا تھی، جیسے میں نے پہلے بتایا، لیکن یہ انسان کی ایک جینیٹک اورینٹیشن ہے۔ جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا گیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ نہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے بلکہ میملز میں بھی بہت عام ہے، زیبروں میں عام ہے، پینگوئنز میں عام ہے، تو اٹس ویری کامن۔ تو یہ پورے اینیمل کنگڈم میں جو ہے یہ چیز بہت کامن ہے کہ کچھ جگہ پہ جا کے جو ہے وہ ایک مرد کو ایک نر کو ایک نر کی طرف اشتہا ہوتی ہے، ایک مادہ کو ایک مادہ کی طرف اشتہا ہوتی ہے۔ اٹس ویری کامن ان اینیمل کنگڈم ایز ویل ایز ان ہیومنس۔ تو اس کی وجہ سے الحاد آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی جو بھی آپ کی اورینٹیشن ہے، سیکشول آپ کی پریفرنس ہے، اس پہ آپ عمل کرنے میں آزاد ہیں۔ تو الحاد آپ کو یہ کہتا ہے اسلام یا مذہب۔ الحاد اس چیز کی، جی کہیے، دوبارہ کہیے۔ الحاد اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ ایک مرد ایک مرد سے اور ایک عورت سے جی بالکل شادی کر سکتی، اجازت جی دے رہا ہے۔ بالکل۔ آپ ایک ملحد ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا؟ کیونکہ نہیں، میں نے ضمیر نہیں کہا، میں نے کہا کہ میرا جو جینیٹک میک اپ ہے اس میں مجھے جن سے مخالف کی طرف اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف میری سیکشل اورینٹیشن ہے، تو اس لیے میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ لیکن میں اس کو تھوڑا سا بتا دوں، لیکن ایز این ایتھیسٹ میں یہ حق ہر انسان کو مساوی دیتا ہوں۔ میں اس پہ یہ پابندی نہیں لگاتا کہ نہیں بھائی آپ ایکس وائی زی کوئی بندہ ہے، کوئی امجد صاحب ہے کوئی، وہ کہیں کہ فراز صاحب مجھے یہ ہے اور میں کیا کروں گا۔ الحاد کے حساب سے آپ الحاد کے عالم ہیں، سب سے زیادہ گالیاں آپ کو پڑتی ہیں، تو آپ یقیناً بڑے عالم ہوں گے، تو آپ بتائیے مجھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بھیا آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کو کوئی کنسنٹنگ ایڈلٹ ملتا ہے، آپ اس کے ساتھ جو آپ کو مناسب لگتا ہے تعلق آپ قائم کیجئے، اس میں الحاد آپ کو نہیں روکتا۔ نہیں دیکھیں، لیٹس ڈو ناٹ کنفیوز اور
intermingle things. ٹھیک ہے Let's آپ make them بتائیے. simplify. Let's make them ٹھیک ہے simplify and ٹھیک ہے. clear. آپ سے میں نے سوال کیا کہ کیا بطور انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ ایک مرد ایک ایسا معاشرہ بن جائے جس میں کروڑوں مرد کے ساتھ شادی کر رہے ہیں, کروڑوں عورتوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں, اور یہ تمیز تہذیب ختم ہو جائے معاشرے کے اندر, یہ حد فاصل ختم ہو جائے جس کو ہم فطرت کہتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ آپ کی بات مانتے ہوئے تشکیل پا گیا, آپ کا ضمیر اجازت دے رہا ہے؟ خیر آپ کو آپ سیاست میں آ جائیں, یہ تقریر مطلب یہ جو اسٹائل ہے نا, اٹس امیزنگ, اٹس ویری گڈ. میں تھوڑی دیر بھول گیا تھا لیکن میں آتا ہوں میں تھوڑی دیر وہ اسٹائل از ویری گڈ ماشاء اللہ. تو دیکھیے ایسا جو معاشرہ ہوتا ہے نا وہ صرف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. حقیقت میں ایسا معاشرہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ کروڑوں لوگ یہ بات کریں, کیونکہ یہ ایک ہوتا جینیٹک جا رہا ہے. ویریشن. سوری جی کہیے. میرے بڑے بھائی, ہوتا جا رہا ہے. آپ نہیں کے کیپٹل کہتے ہیں, آپ امریکہ میں سان فرانسسکو کو گے کیپٹل کہتے ہیں. جی دنیا گے میں آتے کیپٹل جا رہے ہیں, کہتے ہیں, ایسے لیکن بنتے جا رہے ہیں. جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاشرہ ایسا بن نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک جینیٹک ویریئنٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جو گے ہوتے ہیں لوگ وہ پہلے ہیٹیروسیکشول ہی ہوتے ہیں, بعد میں عام طور پہ کچھ تو بچپن سے ہوتے ہیں, بعد میں پھر وہ کنورٹ ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ شروع سے ہیٹیروسیکشول ہوتے ہیں, یعنی ان کو اپوزٹ جنس میں مزہ آتا ہے, وہ کبھی بھی سیم سیکس کی طرف نہیں جاتے. یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈرگز لے لی, آپ نے کچھ کر لیا, دوستوں کے ساتھ آپ نے بچپن میں کچھ کر لیا, جوانی میں کچھ کر لیا, لیکن ان کی اورینٹیشن نہیں بدلتی کیونکہ یہ آپ کے جینیٹک میک اپ ہے جس کو آپ بدل نہیں سکتے. اور یہ ویریشن جو ہوتی ہے یہ ابیرنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ بہت ہی رینڈم اور کم ہوتی ہے.